मेरा हाल تو یہ جو کڑی دکھائی ہے یہ دوپہر کے ٹائم میگی، کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو میگی تھی وہ بچوں نے بنا کے کام تھے، جھاڑو پوچھا میں نے لگا لیا تھا، لیکن برتن تو جب بھائی آئے ہیں تو اس ٹائم دھوئے ہیں، تو میں نے کہا آٹا ڈال لیتی ہوں بالٹی میں نا ادھر انشاءاللہ تو میں نے کہا چلو صبح صبح نا آٹا گوندھ کے آج فرسٹ آٹے سے، ویسے تو میں کام کر رہی تھی لیکن نا آٹا گوندھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ان سب کو سلام ہو اور گڈ مارننگ ہو، جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں سب سے پہلے وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آ سکے۔ صبح سو کے اٹھی تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ واشنگ مشین لگا لیتی ہوں، کپڑے دھو لیتی ہوں، کیونکہ کپڑے میرے عید سے 2 دن پہلے دھوئے تھے نا، ہاں 1 دن پہلے دھوئے تھے، میں نے کہا چلو آج دھو لیتی ہیں، تو یہ دیکھو میں نے مشین لگا لی تھی، بس صرف 3-4 مٹھے نا اس میں ڈال دی تھی کافی بھر کے، میں نے کہا چلو صاف ہو جائیں گے، تو اسی طرح نا بس ادھر بچے سوئے ہوئے تھے، اب جو ہے بچے سو کے اٹھ گئے ہیں، سب اپنی موج مستی میں، ادھر میں ابھی دیکھ لو کہ اٹھے ہوئے 2-3 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی 2 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، تو میری آنکھیں کس طرح سوجی ہوئی ہے، وہ بس پتہ نہیں کیوں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یا کوئی مسئلہ ہے کیا ہے، لیکن اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا چلو صبح صبح نا آٹا گوندھ کے آج فرسٹ آٹے سے، ویسے تو میں کام کر رہی تھی لیکن نا آٹا گوندھ کے رکھ لیتی ہوں، تو ابھی آٹا ہی گوندھنے لگی، تو جب تک باہر نا دروازہ بجا تو میں نے کہا پتہ نہیں کون آیا ہے تو کون نہیں آیا، تو لیکن جب دروازہ کھولا تو وہ جہاں ہم پہلے رہ کے آئے ہیں وہ طوطا آیا تھا، وہ مطلب دودھ لے کے نا، کہتا ٹیچر والے گھر نہیں ہیں تو ٹیچر کا دودھ نا آپ فریج میں رکھ لو، جب آئیں گے تو پھر لے لیں گے، تو لیکن دودھ ماشاءاللہ مجھے لگتا 3 بوتلیں ہوں گی، آگے میں نے دکھائی ہیں، تو میں نے کہا چلو 3 بوتلیں ہیں تو میں رکھ لیتی ہوں، 1 بوتل میں رکھ لیتی ہوں، لیکن تو پھر میں رکھنے لگی، پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا پتہ نہیں ٹیچر ناراض نہ ہو جائے، یا ٹیچر ویسے تو ٹیچر خود دے جاتی ہے ہمارے گھر، لے لو دودھ لے لو، تو کل بھی پوچھنے پرسوں آئی تھی، ہم نے اس دن 2 کلو لے لیا تھا، تو میں نے پھر یہ سمجھا شاید پھر ٹیچریں خود نہیں لیتی نا، ٹیچر نے اپنی جو ٹیچریں آگے اسکول میں پڑھاتی ہیں نا کٹھیے مل کر، تو ان کا لگوایا ہوا ہے گاؤں سے، تو میں نے کہا رکھوں، پتہ نہیں ان کو چاہیے یا نہیں، برا نہ لگ جائے یا کچھ ہو نہ جائے، ایسے جیسے انسان کے دل میں 100 سوال آتے ہیں، تو شاید ان کو برا نہ بھی لگتا، میں رکھ بھی لیتی، چاہے سارا رکھ لیتی، ٹیچر نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، یہ دیکھو، تو پھر میں نے 3 بوتلیں لیکن رکھا نہیں، پھر وہ اسی تھوڑی دیر بعد نا گھنٹے بعد طوطا لینے آ گیا، تو اس کا سیدھا نام تو مجھے آتا نہیں، میں بھی طوطا بلا رہی ہوں، تو وہ لینے آ گیا، پھر میں نے دے دیا، میں نے کہا کیا رکھنا ہے اب، ایسے اچھا نہیں لگتا، تو بس اسی طرح پھر ایک میں نے پہلے باہر رکھی، گرم کرنے لگی، تو پھر میرے پتہ نہیں کیوں دل میں ایک کیسا عجیب سا ایک خیال آیا، تو میں نے کہا نہیں نہ رکھوں، تو نہ رکھوں شاید اچھا نہ لگے، تو ادھر ہماری دیچکی بالکل خالی تھی، دوسری دیچکی میں تھا تھوڑا سا دودھ نا، میں نے کہا اس میں گرم کر لیتی ہوں، لیکن پھر میں نے نہیں کیا، پھر واپس دے دیا، ادھر کپڑے دھوئے، کپڑے دھونے کے بعد نا کافی سارے گھر کے کام تھے، جھاڑو پوچھا میں نے لگا لیا تھا، لیکن برتن تو جب بھائی آئے ہیں تو اس ٹائم دھوئے ہیں، تو میں نے کہا آٹا ڈال لیتی ہوں بالٹی میں نا، ادھر دوپٹہ الٹا لیا ہوا تھا، میں نے کہا چلو ایسے کرتی ہوں، اب نا میں دوپٹہ سیدھا لے کے آتی ہوں، زینب چپ، تو میں نے کہا میں دوپٹہ لے کے آتی ہوں، پورے گھر کی رونق، ہمارے چوزا بنا ہوا ہے، چوزے کی آواز آتی ہوگی آپ لوگوں کو نا پیچھے سے، تو چوں 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 اکیلا رہتا ہے نا، تو لیکن ادھر آٹا نا ہم نے کافی دن ہو گئے پسوایا تھا، یہ تھوڑا سا ہی تھا، میں نے کہا چلو نا بالٹی میں ڈال لیتی ہوں، بالٹی میں تھا پہلے، تو یہ عاطف نے اپنے سامان کے اوپر رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا اس کو نا پسوا لیتی ہوں، میرو کو جیسے چوزے کا نام لیا، وہ کیا کیا کہ مہروز نے نا چوزے کو نہلا دیا، نہلانے کے بعد نا چوزے کی ہو گئی طبیعت ڈاؤن سی، جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کافی سردی لگ رہی ہے،
تو پھر میں نے اس کو نا اندر نا مطلب ڈبے کو چھپا کے تو کھیس میں رکھ دیا. میں نے کہا شاید اچھا نہ لگے. ادھر جی میں نے کام کیا, برتن دھونے والے تھے, میں نے بتایا تھا نا, تو میں تھک چکی تھی, میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا. بچوں کو روٹی نہیں بنائی تھی ہم نے صبح نا, عاطف کھانا ہی نہیں کھا کے گئے تھے. رات میں نے گوشت بنایا تو عاطف کہتا میرا پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا اس سالن کو, تو بچوں نے بھی نہ کھائی. پھر صبح ہم نے نا مطلب چائے پی لی ہے, اس طرح بریڈ کھا لیے, کسی نے پاپے کھا لیے, دل ہی نہیں کیا. عاطف چلے گئے کام پہ جانے کے بعد بچے لے کے آئے. میں کپڑے دھو کے ابھی ایزی ہوئی تھی, یہ لٹکانے والے پڑے ہوئے تھے, تو میں جیسے ایزی ہوئی تو بچے اپنی وہ لے کے آئے نا, کیا کہتے ہیں زینب, کیا لے کے آئے تھے؟ نہیں وہ جو بنا کے آئے, اللہ ادھر نام نہیں آ رہا, لوٹو نہیں, میگی. ہوئے ہوئے دیکھی میرا حال. تو یہ جو کڑی دکھائی ہے یہ دوپہر کے ٹائم میگی, کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے. تو میگی تھی وہ بچوں نے بنائی کھائی. پھر ہم نے کڑی منگوائی, 1:30 بج گیا تھا جب ہم نے روٹی کھائی صبح کی. یہ سوچ لو. ادھر ماشاءاللہ میرے دونوں بھائی آ گئے تھے, ماشاءاللہ. تو دونوں آئے تھے. زینب سو کے اٹھی تھی, میں نے زینب کو کہا بال بنا لو, تو لیکن نا ادھر بھائی بلی کے ساتھ کیٹ کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. میرب کہتا میرب کیا ڈرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میرب تو دیوانی ہے. یہ دیکھو آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا میں کپڑے کہاں لٹکاتی ہوں, ادھر لٹکاتی ہوں گھر کے سامنے, کیونکہ بس کیا بتاؤں, آگے تو کچھ نہیں بتا سکتی, کافی مجبوریاں ہیں, لیکن بتاؤں گی اپنی کبھی مجبوریاں انشاءاللہ, اس لیے تو آپ کو بولتی رہتی ہوں. ادھر میں گوشت دھو کے آئی تھی تو میرب جو ہے دیچکی اپنے منہ میں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن میں نے نا ویسے تو وہ نا میں نے اور گوشت کی ویڈیو بنائی تھی دھوتے ہوئے, تو میں نے کہا ابھی نہ لگاؤں, ویڈیو زیادہ ہو گئی تھی, تو میں نے کہا صبح ریکارڈ کر لوں گی. تو میں نے کہا اچھا. ادھر میں نے عاطف کا جوتا پہنا ہوا ہے, اپنا اتار دیا. ادھر آج صبح بڑے نقصان ہوئے, دل ڈر رہا تھا سارا دن کیا برا ہونے والا ہے. ایک مہروز نے ڈبہ توڑ دیا, میں نے شیشے کا گلاس صبح اٹھتے ہی توڑ دیا, پتہ نہیں کیا تھا. ادھر 1 کلو دودھ آیا تو میں نے 1.5 کلو بنا لیا پانی ڈال کے, جو میرا کام ہے گرم کر لیا, گوشت دھو لیا تھا. یہ مہروز لے کے آیا تھا گوشت, اس لیے کہ نا شاید مکرونی بنانے کے لیے دوپہر کے ٹائم, تو باہر گیا اپنے پیسوں سے جو اس کو عید کے ملے ہیں. کہتا مما, میں نے کہا مارو گی تو میں بولوں گا تو مکرونی بنا دو. تو میں گوشت مجھے کافی لگا, میں نے کہا کتنے کا لیا ہے؟ کہتا 300 کا. میں نے کہا شاباش, چلو میں بھائی آیا تو میں نے کہا سالن بنا لوں. کہتا نہیں مجھے مکرونی بنا کے دو, میں نے سالن نہیں کھانا, ہم نے سالن نہیں کھانا. تو میں نے کہا اچھا چلو, پھر بھی میں نے چلو دھو لیا. میں نے کہا اچھا آپ کو 300 دے دوں گی, اگر آپ اس طرح کر رہے ہو اپنا 300 لے لینا. تو جس طرح ایک بچوں کی عادت ہوتی ہے, تو میں نے کہا چلو 300 لے لینا, جاؤ اپنا اور لے آؤ. تو لیکن پھر میں نے کہا اچھا میں چلو نا سالن بنا لیتی ہوں گوشت کا. تو یہ ہے کہ نا بھائی کھانا کھا کے چلے جائیں گے, اس کو بھوک لگی ہوگی. عاطف کو تو اتنی بھوک لگی ہے نا, وہ بھنڈیاں لے کے دے کے گئے تھے, میں نے بنائی ہی نہیں, تو ٹائم ہی نہیں لگا. آ کے ڈانٹ رہے تھے کیوں اس طرح دیر ہوئی. مجھے تو صبح سے میں نے کہتا ہوٹل سے بھی نہیں کھانا کھایا, تو بس کیا کرے بندہ. تو کبھی کبھی ہمارے گھر والوں کو بھی سالن پسند نہیں آتا, تو میں نے کہا اچھا ابھی میں نے سالن بنا لیا ہے وغیرہ. تو لیکن نا بھائی کیا ہے کہ نا بھائی کو بولا ہے روٹیاں ہوٹل سے لے آؤ, تو ویسے رہتا سلاد بھی بنا لیا ہے, بھائی جو لائے گا اپنی مرضی سے. میں نے پیسے دے دیے, میں نے کہا جاؤ روٹی لے آؤ, جب تک نا میں ادھر سلاد بنا لیتی ہوں. پیاز میں نے اس لیے کاٹ لیے, یہ بھنڈیوں کے لیے میں نے چھلے ہوئے تھے, مطلب چھلکے اتار کے نہ رکھے ہوئے تھے, کاٹے نہیں تھے, اس لیے پھر میں نے کہا اچھا. تو بس بھائی اور مہروش روز گئے ہوئے ہیں, تو ادھر میرے ہاتھ پہ زخم, آپ کہو گے زخم کھا کے جی, زخم پہ زخم, سارا دن نہیں زخم. تو لگتا بھائی والے آ گئے ہیں, باہر موٹر سائیکل آیا ہے, چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. تو بس سالن میرا نا بن گیا ہے ماشاءاللہ, سلاد بنا لیا, رائتا بنا لیا. میں نے کہا بچے
کھانا کھا لے، عاطف بھی کھا لے، عاطف کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اسی طرح بس میں نے ویسے گوشت کی ولاگ بنایا ہے دھوتے ہوئے کافی سارا، میں نے کہا چلو وہ صبح اپلوڈ کر دوں گی، ابھی تو دیر ہو جائے گی۔ ادھر پھر میں نے دہی منگوایا رہتے کے لیے، سلاد، یہ پیاز جو بچ گئے تھے، تھوڑے سے پیاز میں نے زیادہ ڈال لیے تھے سالن میں، کاٹے ہوئے تھے نا، میں نے کہا صبح تک خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح بس تو کیا کرے بندہ، تو میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں، اب اللہ پاک بہتر کرے گا۔ تو یہ کڑھائی تھی، کڑھائی میں نا پتہ نہیں کیا اس طرح چھلکے وغیرہ لگے ہوئے تھے، میں نے کہا اس کو دھو لیتی ہوں، ویسے تو دھو کے ہی رکھی ہوتی ہے زینب۔ تو بس آج کپڑے دھوئے، یہ دیکھو پیاز کافی سارے کاٹے گئے، تو آج تو کپڑے دھوئے، ابھی تو اس طرح تھکاوٹ ہے کہ نہ بس انسان سو جائے، کچھ بھی نہ کرے، اتنی تھکاوٹ ہوئی پڑی ہے۔ تو ٹماٹر 2 تھے، بچوں نے کافی سارے تھے، صبح کے کھا لیے سارے، صرف 2 بچے، ایک میں نے سلاد کے لیے رکھ دیا، میں نے کہا ایک ادھر دیکھو، یہ جب بھی پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو ایک کام ہے بس مجھے پیسے دے دو، ادھر بھائی بلا رہے تھے، بچوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، تو میں نے کہا اچھا چلو آپ لوگ ہنس لو، آپ لوگوں کے ہنسنے کا موقع ہے۔ تو ادھر بھائی گھوم رہے تھے بس نا، بچے بھی، شروز جو تھا بھائی سے پیسے مانگ رہا تھا، کہتا چلو میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں ادھر چیز، اچھا بچوں کو جتنی مرضی پیسے دے دو، بچوں کی نہیں سمجھ آتی کہ کھا لیں گے، روٹی نہیں کھانی، گھر کی چیز نہیں کوئی کھانی، بس اس لیے بس کہیں نہ کہیں سے پیسے مل جائے۔ اتنا سا ہمارا ولاگ تھا، جس بہن بھائی کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا، بتانا ہے۔ ادھر کال آ رہی تھی، بھائی کہہ رہا ہے کال آ رہی، یہ والا سالن ہے کیسا بنا ہے، رائتا بھی بن گیا ہے، سالن میں نے سارا ڈونگے میں ڈال لیا تھا۔ بھائی کہتا ہے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، بھائی کی عادت ہے کہ ہم نا مطلب کٹھے ہوں تو کھانا کھانا ہے، نہیں کھانا، عاطف، بچے، میں، تو پھر ڈونگے میں نے کہا آپ لوگوں کو اس طرح، میں نے کہا پلیٹیں رکھ لیں گے، ہم ساتھ بیٹھ کے سب مل کر کھا لیں گے۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کامنٹ کر دینا، ملیں گے